السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. دنیا کچھ بدلی سی لگ رہی ہے اور چیزیں کس طرف چل رہی ہیں. آج بشا بی بی صاحبہ نے سالار کاکڑ کی بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑی بات ہے. اور پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ جس میں بشا بی بی سالار کاکڑ کا جب پتہ چلا، اس سے ملی، پھر اس نے پیغام دیا کہ میرا عمران خان صاحب کو سلام دینا. یعنی حوصلے بلند ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے. فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہونے کے بعد اب اگلا لا عمل کیا ہے، ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں. اور کیا جو بیان چل رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، یہ اعترافی بیان ہے اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے. آپ جوڈیشل کمیشن نے آج، آپ کا پتہ ہے، بیٹھے رولز کے حوالے سے بات، اور آئینی بینچ جو 5 جنوری ختم ہو رہا تھا، اسی بینچ کو توسیع کی اور میجورٹی میں لوگوں نے ووٹ ڈالا. یعنی جو آپ کا ایگزیکٹو ہیں، وہ ایگزیکٹو نے ووٹ کس سمت دی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جوڈیشری میں اندر بیٹھے، یعنی یہ اب یہ باتیں ساری پتہ نہیں کہانی کیا ہے، میرے پاس اصل چیزیں تو نہیں ہے ساری، لیکن یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھ سکتی ہیں اندازہ کیا ہے. شاہد خاقان عباسی کا جو میزائل والا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تو میں اس لیے یہاں گفتگو ضرور کروں گا. سب سے پہلے تو جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہوا، آئینی بینچ میں توسیع کر دی اور اکثریتی ممبران نے، یعنی یہ یونینمس نہیں ہے، اور جو کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر 13 لوگ ہیں، اس میں 5 یعنی جو آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہیں، وہ اپنے آپ کو توسیع دے سکتے ہیں. یعنی وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے نا جی وہ. اور پتہ نہیں بیٹھے یا نہیں بیٹھے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز نے آئینی بینچ کو توسیع دینے میں فیور کی. یہ دیکھنے والی باتیں ہیں اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں. لیکن بہرحال توسیع دے دی ہے. اور جو اس وقت 26ویں ترمیم پہ جسٹس سعید منصور علی شاہ، جو ہماری میجورٹی کا یہی ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. اس نے عدلیہ کی آزادی کو تباہ و برباد کر دیا، امپیئر کر دیا. عدلیہ کی آزادی رہی کچھ نہیں گئی. یعنی پارلیمان میں دیکھیں آپ کی اکثریت ہے، اب جو مرضی کریں، سیاس کریں، سفید کریں، آئین توڑیں. آپ آئین توڑتے رہے ہیں نا. یہ پارلیمان نے جتنے آئین انہوں نے توڑا ہے، ماضی میں اتنے آئین نہیں توڑے کسی نے. وہ عدالتوں میں معاملے زیر التوا ہیں، اور وہ آپ آئینی بینچ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بنا دیا، سندھ ہائی کورٹ میں، باقی جگہ کہیں نہیں بنا. یعنی اگر اتنا تھا آئینی بینچ، تو یہ کیا طریقہ ہے آئینی بینچ بنانے کا؟ یعنی آپ نے اتنا ایگزیکٹو کا ذمہ نیچے لگا دیا آپ نے عدلیہ کو. آپ نے الجہاد ٹرسٹ اور باقی کے سارے کیسز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا آپ نے. لیکن یہ سارا کچھ تو اب ہو رہا ہے. برداشت آپ کو کرنا ہے، برداشت قوم کر رہی ہے، برداشت قوم نے کرنا ہے، اور وہ قوم کر رہی ہے. اور باقی جو باتیں میں ایک اور بات میں نے کرنی ہے، جو اور چیف جسٹس کے بارے میں جو بات کی ہے، وہ میں صبح کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یعنی یہی جوڈیشل کمیشن کے بارے میں. لیکن ابھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کی. اچھا، وہ کیسے ایگزیکٹو؟ میں بار بار آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بتاتا ہوں. دیکھیں، ججز کی تعداد رہے گی کم، ججز نے فیصلہ کرنا نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اٹارنی جنرل ہے. آپ کون ہیں؟ حکومتی نمائندے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وزیر قانون ہے. آپ کون ہیں؟ حکومتی نمائندے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پاکستان بار کونسل کے ممبر نے. وہ کون ہے؟ وہ حکومتی ہے. اکثریت ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے ادھر ہی جانا ہے. بتا دیں کسی جگہ اگر ڈفرینس آپ کو نظر آئے، کیونکہ اس وقت 22 میں سے غالباً 16 کے قریب جو ممبرز ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. باقی جتنے ممبر ہیں 5-6 کے قریب ممبرز ہیں، وہ پروفیشنل گروپ کے ہیں ہمارے، ان کا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. وہ اپنے اینڈ پہ کوشش کرتے رہتے ہیں. دوسری طرف آ جائیں جو 2 ممبر جو ہیں، ایک سینٹ کا اور ایک قومی اسمبلی کا، وہ حکومت کے، یہ بھی حکومت کے آگے. پھر ایک خصوصی یعنی اقلیت کے طور پر یا خواتین کے طور پر وہ کس کا ہے؟ وہ بھی گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے. وہ کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈ، یعنی بتا دیں یہاں کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کر رہا ہو جو جس طرف گورنمنٹ چل رہی ہے. یعنی یہ تو آپ مکھی میں مکھی مار رہے ہیں پتھر پہ. یعنی آپ کیا کو مائنڈ استعمال ہو رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی ذرا یعنی کم از کم یہ منٹ تو سامنے آنے چاہیے قوم کے کہ آپ کے پاس کیا ریزنز ہے. یعنی وہ ہاتھ ڈال کے ووٹ ڈال دیں، ووٹ ڈال کے اس طرف آ جائیں گے. یہ معاملہ جو ہے نا بڑا سیریس ہے، دیکھنے والا ہے. چلتے ہیں آگے. اور امریکہ نے جو کہا ہے نا ایک میزائل پر ایک دم جو بات کی، اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے. امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، وجہ کہ آپ کے ملک میں خود گھر کمزور ہوگا تو دشمن حاوی ہو جائے گا. شاہد خاقان عباسی کی اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں. یہ بڑی زبردست باتیں ہیں، یہ بڑا
یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ واقعی کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کی ہے. آپ جب اندر کمزور ہیں، پوری قوم اکٹھی کریں یار، خدا قوم کو کیوں بکھیرا ہوا ہے، قوم کو کیوں ڈیوائیڈ کیا ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پرنسپل کس کا؟ نکلیں اس سے، قوم کو آگے لے کے جائیں، مثال پاکستان کی بات کریں. میں تو 9 مئی کے حوالے سے بار بار یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ نہیں، اس میں جنرل ایمنسٹی دے، غلطی ہوگی، سزائیں بھگت لی، بہت تکلیف برداشت کر لی، اب یہ آگے چلے. قوم یعنی اب کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ چلے یہ کور کمانڈر کا اسی چلے جائے؟ نہیں، کوئی نہیں. جس نے ذرا کچھ دیکھ لی، اب تو ہے ہی نہیں کچھ. اور میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ ملٹری کورٹوں کا یہ جورسڈکشن نہیں ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل وائلیٹ ہوا ہے، اور ود ان دی ہائر آرکی جو ہے نا، وہیں پر سزاؤں سنی جانی ہے. تو ابھی ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں نہیں آنی. میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو، پھر دوبارہ بتاتا ہوں، مختلف ٹی وی پروگراموں میں میں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نہیں آنی. اور مثال کے طور پر یہاں استعارۂ دہشت گردی کی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور تو جو وہاں سنا رہے ہیں ان کا اختیار اس کے برابر تو ہے نہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ اپیل ہوتی ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جاتی ہے. یہاں اپیل نہیں ہونی، یہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیفیکٹ کوئی آ گیا یا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا آ گیا تو وہ اس کو آرٹیکل 189 بار کرتا ہے فوجیوں کے اگینسٹ معاملات کو لینے کے لیے. وہ سرٹن معاملات ایسے ہیں کہ جو رائٹ اتنا دیتے ہیں کہ آپ ان کو اس سمت میں لے جا سکتے ہیں، تو وہاں تو سمجھ میں کچھ آتی ہے، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہی. پھر یہاں جو کچھ بیانات چلائے گئے، یہ بیانات آج نہیں سمجھ سکتا. جس کسی نے بھی مشورہ دیا، چلیں ان کا اپنا مشورہ ہے کہ عمران خان نے فوج مخالف تقریر سے میری ذہن سازی ہوئی. یاسمین یعنی وہ میں باقیوں میں نہیں کہہ رہا کیا کچھ کیا، وہ سارے بیانات میں اس کو اس کا یہ اگر یہ اطرافی بیان تھے تو یہ کورٹوں میں آنے ہیں، کورٹوں کا بیان سارا سامنے آئے، اور یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے. یہ آج ہی فیصلے دینے کے بعد کیوں آئے ہیں، یہ بڑے سوالات جنم دیتے ہیں. تو اس کی اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماسٹر مائنڈ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پہلے تو ماسٹر مائنڈ کو سزا دینا تھی. ماسٹر مائنڈ کو ابھی تک آپ کا ٹرائل ہی کوئی نہیں شروع ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فوجی عدالتوں میں بھی کیس لانا تھا نا، انہیں سیاسی دہشت گردی کی کورٹ کے اندر معاملے کو چھیڑنا چاہیے تھا، وہاں جورسڈکشن طے کرانی چاہیے تھی، ایویڈنس سامنے رکھنی چاہیے تھی. اور استعارۂ دہشت گردی کی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ یہ سارے معاملے کو یہاں پر لا سکتی تھی. اور اس سے یہ ہونا تھا کہ کل آپ کے پاس یہ ہونا تھا کہ وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں ادھر. تو یہ یعنی جورسڈکشن والا معاملہ جو ہے نا، وہ پہلے طے ہونا چاہیے تھا، اور وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، آرٹیکل 10A کی. پھر میں نے آپ کو بتایا ICCPR کی بھی آرٹیکل 14 کی بھی خلاف ورزی ہے. تو یہاں یعنی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ایک طرح کے اطرافی بیان جو بنا کر چلائے جا رہے ہیں، وہ اطرافی بیان کوئی عمران خان کو یا کسی اور کو، یعنی ایک ملزم کے دوسرے ملزم کے بارے میں بیان کر، کرمنل کنسپریسی کے جو پلر ہیں نا، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ بڑے سخت اور اسٹرنجنٹ ہیں، وہاں بھی مشکل نظر آتا ہے. امریکہ واشنگٹن پتہ نہیں، اب یہ کیپٹل ہل پر اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے کانگریسی رہنما کو بریفنگ کی باضابطہ تصدیق ہوئی ہے. وائٹ پیپر اور متاثرین کے بیانات پیش کیے جائیں گے. یہ جو بات اب سامنے آئی ہے، یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا ہے. اور فواد چودھری، مجھے بہت سی باتیں آپ نے کرنے کا کہا، لیکن فواد چودھری کے بارے میں اب سارا کچھ تو آپ کے سامنے موجود ہے ریکارڈ میں ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. سارا یہ فیصلہ جو ہے عمران خان یا پارٹی نے کرنا ہے، وہ جانے. میرے اچھے دوست ہیں، ان کا بھائی فیصل چودھری بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ چونکہ اختلاف نظر آ رہا ہے. سوشل میڈیا واریر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر اظہر صدیق بھی بات خلاف کرے گا تو اظہر صدیق بھی بالکل پیچھے ہٹ جائے گا. تو اس لیے ہٹا دیا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ نے جس طرح بات کی ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو فواد چودھری عمران خان کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے تھے، بمشکل عمران خان 1 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. فواد چودھری ہم پر رائے مسلط نہ کرے، یہ سلمان راجہ نے کہا ہے. یہاں ایک آخری بات کرتے ہوئے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں سزا جو ہے منڈے کو ہو جائے گی. یہ مختلف جگہوں سے بات آ رہی ہے کہ سزا نہیں ہوگی، اور یہ جنوری میں فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی چھٹیوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. فرض کرے سزا ہوتی ہے، میں نے وہ بھی بتا دیا آپ کو. آگے اسلام آباد ہائی کورٹ چھٹیوں میں اپیلیں نہیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات پھر آگے جائے گی جنوری کے اندر، اور ٹھیک ہے نا جی. کوئی سوچ اس طرح کام کریے ہے کہ یہ آگے چیلنج جو مرضی کر لیں، اس فیصلے میں آپ بڑے سے بڑے ایکسپرٹ بھی بٹھا لیں، یہ فیصلہ نہیں رہنا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نیست و نابود ہو جائے گا. اسی طرح جس طرح سائفر، عدت، توشہ خانہ، اسی طرح یہ سب سے کمزور ترین کیس ہے، یاد رکھیے گا. اور عمران خان اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو علیمہ باجی نے بات کہی ہے کہ 6 ماہ لگ سکتے ہیں
میں شاید اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، میں اس سے نہیں اتفاق کرتا کسی وقت جیل میں کوئی نہ کوئی اور وجہ بنے. یہ جیسے ہی سزا سنائیں گے اپیل فائل ہوگی، اور سسپینشن کوئی زیادہ لمبا کام نہیں ہے، 1 سے 2 سماعتوں کے اندر سسپینشن ہو جائے گی. اب لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کو ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر یہ اندر رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ بات ساری، یہ ہے وہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.